والسلام على رسوله سيد الأنبياء وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مؤمن إخوة. صدق اللہ العظیم. دوستو، 3 جمعے سے اللہ کے فضل سے حج پہ بات کی جاتی. آج بھی ارادہ تھا کہ حج کے متعلق کچھ بات کی، مگر طبیعت میں کچھ یہی آیا کہ آج بات کی جائے جو قیامت تک کا موضوع ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ پھر حج پہ بات کی جائے. اس لیے سالانہ کا ہے، لیکن ہم کاموں کے جوڑ کا موضوع قیامت تک کا ہے. آپ قرآن فرماتے ہیں مومن آپس میں بھائی. سوال اٹھتا ہے مومن ایک اقرار کا مومن ہوتا ہے جس کو ہم خود کہہ سکتے ہیں کہ یہ مومن، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کو ہم مومن کہتے. لیکن جس مسلمان نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ اس کو مومن نہیں کہہ سکتا جبکہ یہ قدرت کا مشاہدہ رکھتا مسلمان کہہ سکتا. اپنے مقام کو سمجھ کر اطمینان سے کہہ دے کہ میں فرما بردار ہوں، کہ ترجمانی ہوتی فرما بردار ہوں، اور وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہوں، روزے بھی نہ رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لیکن جھوٹ بھی بولتا ہوں اور کبائر گناہوں کو لیے اس کو حق اتنا ہی پہنچتا ہے کہ میں مسلمان گناہ گار. اگر اطمینان کے ساتھ کی جائے تو یہ پستی کی طرف ہے. اس لیے فرما برداری کی تشریح اور تفسیر ہے جس میں اطیع اللہ شامل ہے کہ اللہ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو. گنجائش ہی نہیں رہتی، خداوی کی گنجائش نہیں رہتی. ایک انسان مفلس ہے اور اپنے بازو کو چھپانے کے لیے کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے ساتھ لینے کے لیے یا اپنا معاملات چلانے کے لیے جھوٹ بول دے کہ میرے پاس بہت کچھ پیسہ ہے، تو یہ کھوٹا ہے. لیکن ایک جز پہلے سچا نکلے گا کہ میرے پاس 100 روپے ہے، جز کی بات کرتا کہ تھوڑے بہت پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، بس سمجھ. ایک مسلمان اگر فرما بردار ہے تو اس کا مسلمان کا اطمینان کے ساتھ مکمل دعویٰ یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بڑا خطرہ ہے. اس لیے اس کو کہنا پڑے گا کہ گناہ گار مسلمان ہوں، گرا ہوا مسلمان ہوں. لیکن اگر مومن انسان ہے تو اس کے پاس دلیل ہے. جی ہاں، بڑی بڑی ہستیوں نے بھی مومن کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مومن ہیں، اور یا اللہ نے بھی کبھی دعویٰ مومن کا کیا تو اس کے پاس قدرت کے مشاہدے کی دلیل تھی. صحابی نے بھی کبھی ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعویٰ کیا تو حضور نے ان کے پاس بھی دلیل مانگی کہ تمہاری صبح ایمان کے ساتھ گزری، اس کی کیا دلیل. لیکن اس وقت آواز لگائی جاتی ہم مسلمان بھائی بھائی. اگر ہم مسلمان بھائی ہوتے تو ہم بھائیوں کی طرح ہی برتتے. جب انسان بھائی کی طرح نہیں برتتا تو سمجھنا یہ بھائی کا جھوٹا دعویٰ ہے اور حقیقتاً یہ کوئی بھائی نہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. خلاف
ایک اقرار کا مسلم ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ اقرار کا مسلم ایک صفت کا مسلم ہوتا ہے، یعنی صفات کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ باعتبار صاحب شریعت ہونے کی یہ آپ کا فتویٰ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی نیت سے پڑھے وہ مسلمان۔ لیکن اس کو صفات کا مسلمان اس وقت کا کہ جب اس میں یہ صفات پیدا ہو جائے، اس پر آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، یعنی فتوے کے اعتبار سے کہا مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، اور صفات پر جب آئے تو یوں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن فتوے کے بعد ایک فیصلہ ہے، اور فتویٰ صاحب شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، وہ صاحب شریعت ہے، کوئی دنیا میں صاحب شریعت نہیں ہے حضور کے سوا۔ شریعت کو اپنانے والے کہلائیں گے علماء، لیکن فیصلہ اب حضور کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ صرف اللہ کے پاس، یہ مطلق حقیقت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو جس کو اللہ ایمان کے ساتھ مارے وہ مسلمان۔ ایک اقرار کا مسلم جو آغاز ہے، اور ایک صفات کا مسلم، جی ایک صفات کا مسلم اور ایک انجام کا مسلم کہ جس کو اللہ مسلمان کر کے مارے۔ اگر انسان انجام پہ نہ پہنچا تو سب گڑا کرایا ختم ہے۔ اور انجام پہ نہ پہنچنے والی بات یہ ہے کہ انسان اپنی مسلمان کو سمجھ کر اس کو عمل میں نہ لائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان زیادہ تر ہلاک ہو جائیں گے حقوق میں بھی، حقوق العباد میں، یعنی مسلمانوں کے حق میں ہی زیادہ مسلمان ہلاک ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس سطح پہ نہیں مرتا جس سطح پہ اللہ اس کو موت دینا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے کہ فرما بردار اس سطح پہ ہوتا ہے جس کا اندرون اور باہر اتباع میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہر چند فکر ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ اگر بشریت کے اعتبار سے ٹوٹ گیا تو یہ چین سے نہیں بیٹھتا، جبکہ اس کا دل قرار نہ پالے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ بس آپ 1000 ایڈورٹائز کریں، 1000 ریڈیو میں دیں، مسلمان بھائی بھائی میں آپ کو غلام میں لکھ دوں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے۔ اس لیے کہ مسلمان کو مسلمان بننا پڑتا ہے، یعنی ایک آم کا پیڑ اگر آپ لگا دیں تو ابتدا میں اس بیج کو، گوٹلی کو آپ کو زمین میں ڈالنا ہو، پھر اس کی پرورش کرنی پڑتی۔ یہ بادشاہ ہے پھلوں کا، اور آپ نے دیکھا جس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے وہ برسوں کے بعد اپنے مقام کا اظہار کرتا ہے، چنانچہ آم کئی سال کے بعد اس میں آتے ہیں۔ کاٹے کہ جھاڑی کو بول دیجیے، چند روز میں آپ دیکھیے 2 بالش کی جھاڑی پیدا ہو جائے گی، اور نہ پانی دیجیے، کچھ نہیں کری، وہ پھیلتی جائے گی، جیسے آپ دیکھ لیجیے بات۔ لیکن پھولوں کی ڈالیوں کو دیکھیے تو اس پہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی انسان اقرار کے درجے پہ مسلمان، اب مسلمان کے لیے اس کو زبردست محنت کرنی پڑے گی، زبردست محنت کرنی پڑے گی، بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ مسلمان سے گرانے کے لیے ایک محنت شیطان کی ہوتی ہے، اور نفس فرما برداری نہیں چاہتا، نفس آزادی چاہتا، اس لیے کہ فرما برداری غلامی ہے، اور نفس کبھی غلامی اللہ کی نہیں چاہتا، یہ نوٹ کرنا، یہ مخالف پہ اترتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی غلامی پہ آپ کو دکھائی دے لیکن اس کا اندر غلامی نہ ہو، اس کے جذبات غلامی میں نہ ہو، اس کی سوچ غلامی میں نہ ہو، اس کی طلب غلامی میں نہ ہو،
اس کی نیت غلامی میں نہ ہو، تو یہ توفیق کے درجے پہ، ابھی ہدایت کے درجے پہ نہیں، کہ اللہ نے اپنے فضل سے توفیق دے رکھی ہے تاکہ یہ محنت کر کے مسلمانی اپنے اندر پیدا کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس کو توفیق دی مسلمان کے گھر پیدا کر دیا، پھر کیا کہا؟ مسلمان ہو کے مرنا تو رجسٹر نہیں ہوا۔ قرآن کہتے کہ میں نے تم کو مسلمان کیا تو مسلمان پہ ماروں گا، یہ نہیں کہا، یہ ہم پہ چھوڑا۔ قرآن کی آیت کے فرمان کے مسلمان ہو کے مرنا۔ اللہ اللہ اللہ، جو مسلمان ہو کے جیتا وہی مسلمان ہو کے مرتا ہے، اور جو مسلمان ہو کے نہیں جیتا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مسلم ہو کے دنیا میں ہے لیکن کافر ہو کے مرے۔ اپنی زندگی میں اس پاکستان میں کئی ہزار آدمی ایمان کھو چکے اور نصارے بن گئے، وہ یہود بن گئے۔ جی ہاں، یہ مسلمان کے ساتھ، اور بہت سے لوگوں نے ایمان کو کھو دیا۔ خود یاد رکھیں، انسان کی محنت مسلمان ہو کے ملنا ہو، اللہ کی چاہت ہے کہ مسلمان ہو کے مرو، اور شیطان کے وسوسے اور مکار کہ یہ مسلمان ہو کے نہ مرے۔ چنانچہ سکرات کے وقت ایک طرف یہودی ماں بن کے آتی ہے یا باپ بن کے آتا، اور ایک طرف نصارہ بن کے آتا ہے، اور جب سکرات میں کشمکش کی حالت میں انسان پڑا ہوتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں۔ نصاری کا مذہب قبول کر لیا تو آج میں جنت میں، بیٹا تم بھی نصاری کا مذہب قبول کر غور سے سننا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کے اندر بغض اسلام سے اور وجود سے ہٹتا، اس سے ہم نے اگر بغض نہیں رکھا تو یاد رکھیے خلا نہیں ہوگا، اس سے تعلق پیدا ہوگا، اور جس کا تعلق پیدا ہوگا وہ تعلق خطرہ سکرات میں خطرے کے وقت ڈال دیں۔ اس لیے سامنے کون کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہودی لوگ روزے رکھتے ہیں جیسے عصر کے روزہ ہو، اور ہم بھی رکھتے تو مساوت ہوئی، اور ہم اللہ کے لیے یہودی نصاروں سے بغض رکھتے، اس نے فرمایا اگر آئندہ سال میں رہوں گا تو میں 2 روزہ رکھوں گا۔ یہاں تک سارے برداشت نہیں کیا، لیکن مسلمان اس کے تمندی اور جو تمندی ہوتے ہیں ان کا کلچر، اس کا اقتصادی نظام، اس کا معاشرے نظام، اس کا رہن سہن، اس کی شکل بھی ایسا بنانا اور لباس پر نسل اور یہودی پہ آتا ہے، تو یہ واضح ہے کہ مسلمانوں سے اس کا تعلق کم ہے اور اس کی مساوت بھی ہے۔ ایسا شخص جب شکل نصارہ بنا کے آئے گا، خطرہ ہے گرویدہ ہو کر اسی کے مذہب سے مرے اور ہلاک ہو جائے۔ جیسے تو یہودی یا نصارے ماں کی شکل میں آئے گا اور بیٹا میں اس پہ مری ہوں، تم بھی اس کو قبول کر دیتے کہ میرا اور تیرا جنت میں ساتھ ہو۔ یاد رکھیے اس بات کو، جتنا حلال مال کی حفاظت اور جان کی حفاظت ضروری ہے، اس سے کئی گنا مسلمان یعنی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ مال نکل جانے سے آدمی کافی نہیں بنتا، جان جانے سے انسان کافی نہیں بنتا، لیکن ایمان جائے تو آدمی جنت میں بن جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو گھریلو مسلمان سمجھ رکھا ہے، اللہ کے ڈر کے مسلمان ہیں یا نہیں اس کا کوئی تجسس نہیں ہے۔ جو انسان مسلمان کے گھر پہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو ماں باپ نے کلمہ پڑھایا، لیکن خود نے اس کلمے کو سمجھانے اور اسے محنت کر کے اس کی حقیقت کو نہیں دی، اور الہ کے ساتھ ایسا تعلق نہ بنتا جس سے اس کی نافرمانی نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنتا جس کے آپ کی اطلاع نہیں کرتے، تو ایک گھریلو مسلمان ہے، اس کا ایمان حرکت کر
اور یاد رکھیے اللہ اور رسول کا تعلق اطاعت کے اعتبار سے کبھی نہیں ہوتا تو غیر کا تعلق کبھی ہوگا. جب غیر کا تعلق ہوگا تو اس کی مرضی پر اللہ کے احکامات توڑنا آسان ہو جائے جیسے آج ہو رہا ہے. تو کس بات کا پروپیگنڈا کہ مسلمان آپس میں پائے گئے. جب مسلمان صفات کے اعتبار سے مسلمان ہیں جی تو اس کو انجام کی کیا فکر, اور اس کے انجام کی فکر میں وہ مطلب ہی ہے وہ پھر کسی کو نقصان پہنچانے میں ڈرے نہیں کرے گا. یاد رکھیے درخت حالانکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایمان کے 100 حصوں میں اس کا مفہوم ہے ایک حصہ یہ بھی ہے راستے میں ایک کانٹا پڑا یہ تقریب جو چیز ہو اس کو بتانا یہ بھی ایمان میں شامل ہے. اللہ مسلمان کی محبت کرنا بھی منع ہے, مسلمان کو ظلم کرنا بھی منع ہے. کہتے ہیں ظلم کر دیا آپ نے تو وار نہیں کیا اس کو اس کے معاشرے میں ظلم کر دیا. حضور فرماتے ہیں اس کی آخرت کی تباہ کرنے کے لیے عمل صرف کافی کھڑا ایک عمل کافی. اس کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہے. اب امت پہ نگاہ اٹھائیں اور اپنی ذات پہ ہم نگاہ اٹھائیں کہ ہم کیسے مسلمان اور یاد رکھیں اس بات کو جو مسلمان صفات کا مسلمان نہیں رہتا تو اس میں اتحاد کبھی باقی نہیں رہتا. اتحاد جو ہے وہ صفات کے اعتبار سے رہتا ہے. صفات میں تو نکل جائے تو اتحاد نہ ماں اور باپ میں رہتا ہے, نہ بیوی اور شوہر میں رہتا ہے, نہ پڑوس میں رہتا ہے, نہ قوم میں رہتا ہے. بلکہ یہ صفات ٹوٹنے کے بعد انسان اپنا دائرہ الگ کر لیتا ہے کہ میں فلاں قوم سے ہوں, میں فلاں چیز سے ہوں, میں فلاں چیز سے ہوں. اور یہ ہلاکت کا وہ پہلے جس سے انسان امت سے خارج ہو جاتا ہے. جو تعصب سے آتا ہے تعصب اصل مسلمانی کا ہے. انسان وطن کو پوچھتا نہیں. وطن کی حیثیت کیا جیسے اقبال صاحب نے کہا مسلمان میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا جہاں ہم رہے وہ وطن ہمارا ہے. نمسکار جنم بھومی کو ہندی کیا کہتے ہیں جنم بھومی کو نمسکار یہ وطن کو پوچھتے ہم اسلام کو مانتے ہم وطن کو مزین کریں گے اسلام سے. ہمارے اسلام سے وطن کی زینت ہے اسباب سے. جی ہاں جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو تم دیکھنا کہ قومی جب لسان اور یعنی لسان کی زبان ملک کی اور قومی تعصب سے آئے تو سمجھنا کہ یہ مسلمانوں کی اس روایت سے امت بن چکی ہے جب آزاد کے بغیر کوئی چاہے اب وہ یازب آپس کا ٹکرا ہوتا ہے یازابہ ٹکرا ہوتا آپ کو پتہ. اور جب مسلمان اپنی صفات پہ آتا ہے تو سن لیجیے اللہ اکبر اپنے حق کو لیتا نہیں بلکہ حق کا مطالبہ اس کے پاس ہوتا ہی نہیں. حالانکہ کر سکتا ہے لیکن دوسرے کا حق کا خیال رکھتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جب دن کے اندر جہاد کر رہے تھے یعنی میدان میں جنگ کرتے ہوئے جہاد کر رہے تھے اس وقت 3 صحابی زخمی ہو گئے. آپ کا چاچا کا بھائی جس سے زمین میں میدان میں پڑے ہوئے تھے چاچا کا بھائی مچھلی کا پانی کی لے کر آگے بڑھا اور پیاس بے حد لگتی ہے جب زخم ہو جائے انسان کو. اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل زخم پڑا ہوا اس کو جلدی پانی نہ پلا دیں ان کو مشکل ہے کہیں اس کو روز میں نکل جاتی ہے. لیکن وہ آلے ایسا ہوتا ہے کہ شہید ہونے کے قریب ہوتے. جی ہاں ایسے زخم ہوتے ہیں تو پھر وہ پانی کی منصوبہ آ جاتا ہے. چاچا بھائی مچھلی میں لے کے آگے بڑھا دیکھ لیجیے اس کو مسلمان کو ایسے مسلمان نہیں کہ لوگوں کو کون مار کے بس میں چلا جائے جو ہر بڑوں کی نیت بھی کرتا. کہتے ہیں کہ یہ ہر بڑوں کی ادب نقی فرمایا والے سے نہیں میری امت میں نہیں. اے بچے اے ملا خلاص تم نے داڑھی پر کسی کو ملا کہا کہ حضور کی توہین ہے اور حضور کی توہین والا جو ہے وہ کبھی مسلمانوں کا نہیں بن سکتا ناممکن.
پھر علماء فرماتے ہیں یعنی محققین فرماتے ہیں 1000 میں سے ایک کی بخشش شاید ہو. چنانچہ جب عطش کہا تو وہ پانی لے کے پڑے. ابھی پانی قریب تھا پڑے برابر میں ایک مسلمان بھائی نے کہا عطش منہ پھیر. بول تو نہیں سکتے کہ زخم منہ پھیر لا اشارہ کیا اس کو پھیر. یہ بھی مسئلہ جب اس کے پاس تیسرے کا عطش پیاس تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا اس کو پھیلا. جب اس کے پاس گئے تو وہ شہید ہو چکے. کہاں متوسط جو بیچ میں سے اس کو پلا وہ بھی شہید ہو. اب میرے چھوٹا سا بھائی کو پلا لو وہ بھی شہید ہو جاتے. چیزوں نے پانی نہ کیا اس کو کہتے اولائے کا وہ سارے کو یہ سکتے یہ مسلمان کی کیوں نہیں ہے کہ حالات بگڑے تو ماشاء اللہ ذخیرہ اندوزی ہو گئی کہ اوپر کے علاقے کو جو پھل نہیں آئے تو پھل کو جو ہے جمع کرو. گلا نہیں آیا گلا کو جمع کرو. اس سے لعنت بھیجی ہو جیسے اللہ اللہ جی. اور ملاوٹ کے نقصے جھوٹ کے نقصے مکاری کے نقصے میں مسلمان سادہ سیدھا ہوتا ہے کھڑی بات کرتے ہیں. اس دل کے اندر بغض نہیں ہوا کرتا یہ خیر خواہ ہوتا. اس لیے کہ جب انسان اپنے خیر خواہ نہیں وہ کسی کا خیر خواہ نہیں. اگلا کے آنا کے لیے کیسے بات آپ سب کو سنتے دیجیے لیکن جو اگلا کے آنا اس کو پوچھیے کہ آپ کس وجہ سے مسلمان. ایک مضمون کو اخبار میں لکھتا ہے اس کو پوچھیے کہ مسلمان کے دور پہ آپ مضمون لکھتے ہیں آپ کس میں مسلمان کہ سنسنی خیز میں خبر لے کر مسلمان بھڑک جاتے یہ کیوں کرتے کہ زیادہ اخبار دیکھتے اچھا اس لیے آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے بھڑکایا نہیں جاتا. اس طرح سے اب لگے عوام کے جیسے سرمایہ کسی کو پوچھو کہ آپ کس درجے کے مسلمان انگریزی والے کو پوچھو آپ کس درجے کے مسلمان ہیں کہ جب کہ ماشاء اللہ انسان دکھ میں اس وقت آپ رنڈیوں کے گانے بجاتے ہیں یہ کیسے ہم جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان فرق چل دیا جاتا ہے وقت پہ. اگر اللہ نے فراست دی ہو فرق دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ فرق دیا جاتا ہے. ہمدردی اس کا نام نہ ہوگی زبانی ہو. ہمدردی کا مقام دل ہوتا ہے دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے جو کہا وہ یہ ہے کہ آواز لگ رہی ہے آپ 100 سال تک آواز لگائی مسلمان بھائی بھائی. اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ بھائی کون ہے کہ بھائی وہ کہ جس کی زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے اور ہاتھ سے وہ تکلیف پہنچی تو بھائی بھائی وہ نام کے بھائی. اور نام کا بھائی جو ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے. معاف کیجیے گا انسان کو بھی ایک نعمت نہیں اس نعمت کا شکریہ یہ طلبہ کی جو نعمت اللہ نے دی اس کا شکریہ کیا کہ اس میں پورا کرنے کی کوشش کرے جو اس کے مطالبات ہیں اور جو اس کے تقاضے ہیں اس میں پورا اترنے کی کوشش کرے. یہ اس نعمت کا شکر ہے. ورنہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے کہہ دیتا ہے کہ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اللہ کا تم مسلمان سب سے اونچا ہے. آپ کو پتہ ہے جب مسلمان گرتا ہے تو اسلام کو بدنام کرتا ہے. اس لیے کہ کافی اسلام کو نہیں جانتے مسلم کو دیکھتے ہیں. جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام ان کا کیسا ہوگا. یہ قرآن نہیں پڑھتے. یہ ہمیں دیکھتے کہ اس میں قرآن ہے یہ ہمیں دیکھتے کہ اس میں احادیث ہیں جو ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ آج سب سے زیادہ نفرت غیر مسلموں کو ہم سے اور زیادہ سب سے جڑے رہا ہم اور سب سے زیادہ مذہب جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی اور وہ سارا کرام تھے اولیاء اللہ تھے. ان کو جب کافی جو دیکھتا تھا تو ہمارے دور کا حال یہ تھا. ہمارے دور کا آج سے 60 سال 70 سال پہلے کی آپ کو بات کریں تقریباً یا 50 سال ہمارے دور کے 2 بول کافی میں مشہور کہ کہاں سے سودا رہا کہ مسلمان کیا کہ پھر یہ کم نہیں تو رہے
اور کہتے تھے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مشہور تھے، لیکن آج بات بدل گئی. ہم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں. جب کافروں سے عزت و روب ختم ہو گیا، سننا ہمارا معیار ختم، اور ہماری سماج کی دلیل یہ ہوگی کہ ہم آپس میں ایک نہیں ہوں گے، الگ ہوں گے. اور الگ قوموں کے اعتبار سے، لسانوں کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے اور اقتدار کے اعتبار سے، بس پھر ہر مفاد میں ٹکراؤ ہوگا. اور مسلم بے لوث ہوتا ہے اور مخلص ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کی امید صرف اللہ سے ہوتا ہے. ہم جتنے بیٹھے میرے سمجھ اس کا محاسبہ کریں، آگے آپ کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ کی امید آواز ایک جگہ پہنچتا ہے کہ شاید اقتدار ہے اور غیر اقتدار ہے، دفتر والے تجارت ہے، خانقاہ والے، مدرسے والے، ہمیں سب ہمارے دل کو یہ بات پہنچتا کہ امید کس چیز سے باندھی جاتی ہے، انہیں کو اس کی رضا پہ باندھی جاتی ہے. جب ان سے ناراض کر لیں تو کس چیز کی امید ہے؟ عزت کی امید جب کوئی ناراض، اور روح کی امید، دبدبے کی امید، کرامت کی امید، خوشی کی عطا کی امید، یہ کہ وہ ناراض. معاف کیجیے گا، حقیقت سمجھے. اللہ پاک کی ابتدا سے آخر تک اسلام کو ایک حقیقت بنا کے بھیجا ہے. چنانچہ دیکھیے ایک جنازہ آتا ہے، یہ جنازہ سامنے آتا ہے، جنازہ نماز پڑھانے والا کیا پڑھتا ہے؟ میں کہتا ہے اس میت کو رکھ دیں، نہیں، تیری دعا کیسے قبول ہوگی اگر تو ظالم ہے خدا کے نزدیک؟ اگر تو ظالم ہے اور تم اپنے اندر بگاڑ لیے ہوئے اور جنازے کی نماز پڑھاتا ہے تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پھر کیا کہ تو پہلے مانگ کہ اللہ مجھے بخشے، اللہ مغفر. دیکھا تو مرا تو نہیں، تو مرا تو نہیں ہے، لیکن اگر خدا کی نگاہ سے گرا ہوا ہے تو میں مرا ہوا، اور مدعا کی نماز پڑھا تو قبول نہیں ہوا کرتا. تو پھر تو مانگ اللہ مغفر، اللہ میری مغفرت فرما. مرد کہتا ہوگا بابا میری ضرورت ہے، کسی بھی زندہ تو جب تیری مغفرت نہ کریں اور تجھ سے ناراض ہیں اور تیری زمین کا فیصلہ تو ظاہر کا فتویٰ بن جائے گا. لیکن تجھے میں سمجھانا چاہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے تو اپنی مغفرت، اللہ مغفر، اللہ میری مغفرت فرما. ہے اور جو زندہ ہیں سب ان کی سب کی مدد پھر کام نہیں ہے. بس مسئلہ ٹھیک نہیں کہ غور کے لیے کیسا ہم لوگ سے بن سکتا. دعا کے اندر اس کو مقدم نہیں کیا. ایسے آپ دیکھیے اپنا معاملہ صاف کرنے کے اندر سرکاری دعاؤں سے ان کی تعریف بھی لکھی گیا. جب شب قدر کا مسئلہ آیا تو حضرت سیدہ عائشہ کو طیبہ ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے بھی عرض کرتی یا حبیب اللہ اگر شب قدر کو پالیں خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہو اللہ جانے، 10,000 مہینے، 50,000 مہینے، اللہ جانے 1000 مہینے سے بہتر. اس کا ہاتھا باندھنا یہ اپنے علم میں رہا، میرے آقا کو علم دیا ہوگا تو کیا نہیں ہے. تو مانگنے کی چیز کیا تھی؟ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، سب سے مقدم، سب سے مقدم. آپ نے خود نہیں کہا رمضان میں دو چیزیں مانگا کر، جنت اور آگ سے پناہ. تو ناکامی وہ آگ ہے، دوزخ ہے، اور کامیابی فوز العظیم یہ جنت ہے. جنت یا عشق ہے کچھ نہیں. تو ایسی بڑی بات ہے، اتنی بڑی محنت نہیں کسی نے لا آج ہے وہ نہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا کہیں تم یہ معاف کر دے تو معافی کو چاہتا ہے. اس کا معاملہ تو جب معاف کر لے گا تو کچھ دے گا. یہ معاملہ معاف کرنے کا ذرا بھی ہو جائے اور معافی نہیں مانگے تو اس نام کو سیدھا نہیں ملے گا. ایک حقیقت سمجھائی جاتی ہے کہ لیلۃ القدر میں جی ہاں اسی چیز کا عمل جو ہے اللہ والے نے کیا کہ سید الاولیاء
سیدنا عبدالقادر جیلانی پرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ جب بیت اللہ حج پہ گئے تو اچانک بیت اللہ پہ نگاہ پھرتی دعا قبول ہوتی. تو ایسی ہستی کو کیا مانگنا چاہیے؟ معرفت مانگتے، رزق مانگ، کچھ نہیں مانگا. کہا اے اللہ عبدالقادر کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ حقیقت ہے. یہی جو انسان صفائی کے بعد صفائی کی طرف آتا ہے. جی ہاں، توبہ کے بعد انسان جو ہے تعیر ہو کے صفحے پہ آتا ہے. یہ اصول ہے کہ جب انسان تقوی نہیں تو مسلمان ہے. انسان مصیبت ورنہ مسلمان کافر کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ اکبر. کافر کے لیے بھی رحمت ہے. ورنہ اس مسلمان سے ہر چیز پھر رہے گی، عصمتیں پھر رہیں گی، اور مسلمان صحیح معنی میں نکلے گا تو عصمت نہیں پھر رہے گا. تو یہاں پناہ ملتی ہے عصمت کو. مال نہیں جب رہے گا کہ یہاں ڈاکہ پڑے گا نہیں. اگر زبان پہ کرنا ہوگا اور ایسے اطمینان سے خدا ماریں گے اس کو کہ وہ اطمینان تنزل ہوگا حقیقت میں. مدینہ منورہ کے اندر خوبصورت یہودی لوگ اس وقت رہتے تھے اور یہودی کی عورتوں میں خوبصورتی بہت آتی ہے. جب جوان لڑکی کو خوبصورت لے کے نکلا تو اس کا پادری پوچھا کہ آج بچی کو لے کے نکلا کہاں پہ کیا ارادہ ہے؟ کہ اس بچی کو کہیں جا کے امانت رکھنا چاہتا ہوں. تو کہاں رکھے گا؟ تو مسلمان کو نہیں. تو وہ پادری نے یہودی اور نہیں کی رکھتا کہ جتنا اطمینان ان گھروں سے ہے کسی کا سے ہے. یہ اپنی بیٹیوں کی طرح امانتوں کو سنبھالتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت نکلنے والا کا ایمان ہے. چنانچہ سفر بغیر صحابی کے گھر پہ رکھتے ہیں. آج تو مسلم کے گھر بھی کوئی امانت رکھنے سے ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا؟ ہاں ڈرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم مختصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے، طویل ہے. جو ماشاءاللہ وہی ثانی ہے فرمایا جو امین نہیں اس کے ایمان ہے اور جس کا وعدہ نہیں اس کا دین ہے. تم بتاؤ زبان تم امین ہے، کسی نے بیٹھ کے فوراً کھول دیتے حالانکہ اس بات کا بھی امین انسان ہے. میں ہم بن جائیں گے تو اس کا ایمان نہیں. جو ایمان نہیں تو مسلمان کیسے تم مجھے بتا. پھر لفظ رہ جاتے ہیں دعوے سے اور لفظ حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتے جب تک کہ محنت نہ کرے اور لفظ کام میں نہ آئے. وہ ختم ہوتا ہے اور اس شان سے دنیا میں انسان نہیں جاتا جس کے مسلمان جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کہنا جو وعدہ ہے جو وعدہ خلاف کرتا ہے اس کو دین. اور اکثر خطبے میں یہی فرمایا کرتے تھے. اکثر نہ جانے ہمارے خطیب کیوں بھول گئے اس کو. شاید بعض خطیب یہ بھی وعدہ خلافی کرتے ہوں تو کہ ہم بھی مرے میں چپ ہو جائے. اکثر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس کا
جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں وعدہ نہیں اس میں جو ہے دین۔ تو ایمان اور دین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ اکبر۔ ابھی دنیا میں صحیح نہیں تو معاملہ کچھ خاص، اس لیے میں اپنے نفس کو سامنے رکھتا ہوں کہ سوال یہ پوچھنا چاہیے ہم کو کہ ہم مسلمان ہیں، تو ضرور کہتا کہ مسلمانوں کے ساتھ آدمی مسلمان، کافر کا فتویٰ اقرار سے نہیں دیا جاتا، مسلمان ہے کسی ذریعے، لیکن صفات نہ ہو، ایک عام ہے لیکن اس میں لکھا ہے اس کی صفات نہ ہو، اور اس میں خوشبو نہیں ہو، کہ عام تو ہے تو کوئی صفت تو ہے، کہ تربوز ہے تو لال بھی نہیں ہو میٹھا بھی نہیں ہو، بہت تیرا بڑا، تو صفات پر انسان ہر چیز کو قبول کرتا ہے، کوئی صفات کے بغیر انسان قبول نہیں کرے گا۔ ایک گائے میں دودھ دینے کی صفت نہیں ہے، آپ کہو گے کہ اسے کہاں کو کسائی کو رکھو، یہ گھر میں بچانے کے لائق نہیں ہے کہ ہم گھر میں رکھے اسے چارہ کھلائیں، جبکہ یہ دودھ نہیں دیتی، یہ بھینس ہو جائیں اس میں سے ایک جو وہ سیدھا کچا کھانے یہ لگا، تو صفات ختم۔ ایسے ہی مسلمان میں صفات نہیں، وہ جنت کے قابل ہو جاتا ہے، جنت کہتی کہ میرا قابل نہیں ہے، اور ہم پر حجت اللہ نے قائم کر دیے کہ تو کسی بغیر صفات والی چیز کو پسند نہیں کرتا، جس سبب میں کوئی صفات اس کے مزاج کے اعتبار سے نہیں تو پھینک دیتا، نہ بکری کو رکھتا ہے نہ گائے کو رکھتا ہے، نہ پھل خریدتا ہے جب اس میں صفات ہوتی ہے، جی ہاں، اور کوئی صفات رکھتا ہے اور بگڑ جاتا ہے، دوست اپنی صفات رکھتا ہے لیکن بدبو پیدا ہو جاتی پھینک دیتا ہے، اللہ اپنی صفت رکھتا ہے لیکن اس کی کوئی سنبھال نہیں ہوتی، اسے بگاڑ کر پھینک دیتا ہے، اس طرح سے اپنی مسلمانوں کا خیال نہ رکھے، اسے بگاڑ پیدا ہو جائے، خدا کے نظام سے گرتا۔ اب رونا کس بات کا ہے؟ رونا تو میں اپنی ذات پر، تم اپنی ذات پہ اور ہم اپنی ذات پہ، جو حالات ہو رہے کیا ہے؟ یہ فقدان ہے مسلمانوں کا، اور تم دیکھ لیجیے کہ صحیح معنی میں جذبہ رکھتا ہے، ایک انسان جذبہ رکھتا ہے کہ میں بھی لسانی اور ملکی تعصب پہ کر دکھوں لیکن یہ جئی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ آتا ہے کہ جو ظلم کی تائید کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، تائید کرتا ہے، اندر میں جذبہ رکھتا ہے کہ میرا بھی چلتا تو میں کچھ کرتا، ظلم کی تائید کرنے والا بھی ظالم کے اندر شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے پیدا ہونے کے بعد جو خوشی کا اظہار کیا تو کس سے کیا؟ آج کو زیادہ مسافر رکھیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسن، اگر دیکھو جیسے محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے، ایسی مسافر کی آپ کو، اللہ اکبر۔ رسالت کا تذکرہ نہیں کیا کہا؟ میرا وہ حسن ہے جس کے ذریعے امت کی دو گروہ میں اللہ جوڑ پیدا کرا دیں، اللہ اکبر کبیرہ، اسے جوڑ پیدا کرا دیں، دیکھا، اور اللہ نے سکون لیا امام حسن سے کہ امت کے اندر جوڑ پیدا کرا دیں، لیکن وہی مسلم بعض اور مسلمانوں نے حضرت امام حسن کی جان دی، حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں نے جان دی، یہ قرون اولیٰ کے قریب تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، 40 دن تک بند رکھا اور سینے پہ کود کے بھالا مار کے ختم کر دی، 24 کا مسلمان اگر مسلمان نہیں ہے تو تینوں محفوظ ہے، نہ میں محفوظ ہوں، میں تیری کوئی عصمت محفوظ ہے، کچھ محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ تم دیکھ لیا آگے ماشاءاللہ کہ حضرت علی کرم اللہ کو شہید کرنے والا بھی مسلمان تھا، جس کا نام عبدالرحمن بن ملجم تھا، کون تھا؟ یہ مسلم کی طرف آئی، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے، یہ سب نمازی تھے، مسلمان تھے، لیکن مسلمان نہیں تھی، مقصد نہیں تھا، تعصب تھا حکومت کا، تعصب تھا مال کا، تعصب تھا یزید کی حکمرانی سے، تعصب تھا مال کا، تعصب تھا، تو صحابہ کو دیکھی ہوئی ہستیاں ان کے پاس سب کے پاس گاڑیاں تھیں اور سب نمازی تھے، اللہ اکبر، لیکن حسینیت سے ہاتھ نہ روکا، اور جو حسینیت مسلمانوں لیے ہوئے تھے، یہ جنگ نہیں تھا، یہ حق و باطل کا ٹکراؤ تھا، اللہ اکبر کبھی آپ کو حسینیت کو مانتا ہے، اس کو دل میں نہیں تھا، لیکن تو اپنے آپ کو پوچھ کو حسینیت کی صفت کی ہے تیرے پاس، تو یہ جذبے کو دوسرے کو جدا کر دو،
تجھے حسینیت کیسے خدا پاک کی قسم قبول کرے گی؟ بیٹھ جائیں کیسے قبول کرے گی؟ ماشاء اللہ جی ایسے بھی کہ جس کو تو مانتا ہے ان کی صفت بھی تیرے اندر ہے نہیں، اور اگر تو جس کو مانتا ہے اس کی صفت نہیں ہے تو پھر دھوکہ باز ہے اور اس کی بزرگی سے کچھ نفع اٹھانا چاہتا ہے. اور یاد رکھ خدا پاک کی قسم کسی بزرگ کا فیض نہیں ملتا جس میں مسلمانوں نہ ہو. بزرگوں کا فیض اس کو ملتا ہے جو عقی اللہ و عقی رسول کے ہوتے ہیں، جو خدا اور رسول کے باغی ہوتے ہیں ان کو اہل اللہ کا فیض نہیں ملتا، نہیں ملتا. اور زمین کا فیض کسی کو نہیں ملتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں سے سب کو پتہ چل جائے. ایسے ہی میں نے کہا دوستو میں اپنی ذات کی طرف آؤں اور آپ اپنی ذات کی طرف آؤں. تو یہ میں نے آج حج کا موضوع ملتوی کر دیا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو کہیں گے. لیکن یہ موضوع اتنا فین ہے، اتنا فین ہے، اللہ اکبر. یہاں تک کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. 3 بار کا جس کا پڑوسی وحشت میں رہتا ہو اور اس کے خوف سے لڑتا ہو یعنی ڈرتا ہو، کہا وہ پڑوس مومن. خلاص ہو بات ختم ہو گئی. فرمایا آتا ہے کتابوں میں اللہ اس پڑوسی کے 2 ٹکڑے کر گئے، 2 ٹکڑے کریں گے جہنم میں ڈال. بس ایک پڑوسی کے متعلق کہا. حجۃ الوداع میں یہی تو کہا تھا کہ مسلمان کا مسلمان کو مال حرام ہے، ناجائز، اس کا خون اس سے حرام ہے. کہتے ہیں کہ جس مسلمان کو جس مسلمان نے قتل کیا آتا ہے کہ آتے ہی اس کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے. آتے ہی حجاج بن یوسف جو 300 رکعت روزہ نوافل پڑتا کہ بیٹیا کی تعمیر میں اس کا حصہ ہے. محمد بن قاسم کو انہوں نے سندھ کے اندر بھیجا تھا. کسی نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا 1,10,000 مرتبہ اللہ نے مجھے دوزخ میں قتل کیا. اور سعید بن زبیر کے وزن 70 مرتبہ دوزخ میں قتل کیا. نہ اتنا بڑا عابد بچ سکا، نہ بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لینے والا بچ سکا، نہ مسلمان کی فتوحات کے لیے لشکر بھیجنے والا بھیج سکا. آپ کو یہ قابل نہیں، کارنامے نہیں ہوتے. جب انسان حقائق پہ نہیں آتا اس کی نیت کھوٹی ہوتی. جیسے کہ شہید کی نیت کھوٹی تھی وہ جنت میں چلا گیا کہ اپنی شہرت ہو. اندرون کو اللہ نے جانا. ہمارے اندرون کے جذبات کیا ہے؟ ہمت میں جوڑ پیدا کرنا یا ٹکراؤ پیدا کرنا. کسی کا تذکرہ نہ کرو کہ فلاں خراب ہے، فلاں کون خراب ہے، فلاں خراب. کسی کا تذکرہ نہ کرو. خیر ہم ہے اور کوشش اس بات کی کرے ماشاء اللہ کہ جوڑ ہو توڑ نہ ہو، جوڑ ہو توڑ نہ ہو. افسوس تو اس بات ہے کہ سیاسی عالم تو ٹھیک، دینی عالم تو ٹھیک، تجارتی عالم فسادی میں تو تعصب لسان میں آ گیا، لیکن اہل علم میں بھی تعصب آ گیا. اہل علم کا تعصب فلاں کافر، فلاں مشرک. اللہ اکبر. کہ کیوں کیا کہ کوئی گرا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا کر کہ اللہ پاک ہے، اس کا عقیدہ سیکھنے کی محنت کر اور اس کے لیے دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقیدے کو ٹھیک کر. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ مسلمان ہر ایک کا ہمدرد ہوتا ہے. اب تو دینی خاکوں میں یہاں تک بات پہنچ گئی. دین کی نام پر جو ہے ٹکرا اللہ ہو، پھر دنیا کے خاکوں میں تو کچھ دوسری بات ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی رہے گا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہلاکوں نے جب یہ جو تاتاری تھے وہ تاتاری کا بادشاہ جب ہلاک تھا اور مسلمانوں نے جب ظلم شروع کیا کافروں کو اللہ تاتاری نے پہاڑ پر کر کے کہا اے مسلمانوں سے اللہ ہمارے ساتھ مسلمان بے انصافی کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ لڑیں گے کہ ہماری فیور نہ ہو جائے. یہ خدا نہ ہندو کا ہے نہ مسلمان کا ہے، ایک اعتبار سے مسلمان کا ہے، لیکن انصاف سے آ جائے تو اگر کافر پہ ظلم ہوا تو مسلمان کافر پہ ظلم کرنے کے بدلے میں دوزخ میں اللہ ڈال دیں گے. یہ تو کہنا مسلمان کتنے مسلمان میرے آگے انصاف ہے. اسی انبیاء علیہ السلام بھی ڈرتے گئے اور حضور نے فرمایا جس کا کوئی حق ہو مجھے کہہ دو. اللہ اللہ اللہ. انبیاء علیہ السلام ڈرتے کہ کسی کا حق نہ ہو جائے کہ انصاف میں اللہ رعایت نہیں کرے گا.
इसलिए उनको पाक साफ बना कर मासूम रखा था। जब अलिया ठहराते तो काफिर से जुल्म करने का हुक्म नहीं, जिहाद में काफिर को कत्ल कर दो, अल्लाह अकबर कबीर। एक साहबी ने काफिर को कत्ल कर दिया तो दूसरे साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त किया, हबीब अल्लाह ये काफिर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, आपने बुलाया तो या उसने डर के मारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था कि तुमने दिल को चीर के देखा था, तुमने इसको कत्ल क्यों किया? अल्लाह अकबर कबीर। तुमने क्यों उसको सजा इसको? जाहिर में पता होता है। चुनांचे ये भी हक हमें नहीं पहुंचता जी, हाँ, बल्कि यहां तक आता है कि बिल्ली को सताने वाली औरत ये नमाज और रोजा रखती थी, यहाँ उसको भी अल्लाह ने जहन्नम में फेंक दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत जो है रात दिन इबादत करती और अल्लाह का जिक्र करती, पड़ोसी की सताती, क्या फरमाया? जहन्नम में। हमको सताना क्या, यहाँ तो उजाड़ देना है, असमतों को उजाड़ देना, जिंदगी को उजाड़ देना। खुदाई बात की कसम, हमें दोज़ख पर यकीन नहीं है, हमें नाकामियों पर यकीन नहीं है। जहां कामयाबी के यकीन तो आता है और नाकामी से यकीन हो तो बदी से रुक जाता है, जुल्म से रुक जाता है। यही तो तकवा है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को खिलौना बना रखा है, जैसे कि दोज़ख को सेंट्रल जेल करार दिया है हमने, इसलिए कि दोज़ख की जो खतरनाक खाक में भयानक वो हमारे तस्वीर में नहीं है, बल्कि हमारे यकीन में भी, हमारे यकीन में नहीं है। अल्लाह का गजब जिससे दोज़ख, 8 लोग दोज़ख थर थर कांपते हैं, जिससे गजब दोज़ख कांपते हैं, जो हमारा बाल खड़ा नहीं होता। इसलिए कि मुसलमान ही कहाँ है ना, मुसलमान तो है। इसलिए कहते कि मोमिन जब गुनाह करता है, सुनो मुसलमान मोमिन जब गुनाह करता है, ईमान वाला सही ईमान करवा तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा, पहाड़ से टूट पड़ा। और जब मुनाफिक गुनाह करता है, जो मुसलमानों में हकीकी मुनाफिक नहीं होता, सिफाती रज़ाइली मुनाफिक होता है, जो बात करे तो झूठ बोले, झगड़े को गालियां दे, वादा खिलाफी करे और अमानत में ख्यानत करे। जिस मुसलमान में ये 4 सिफतों में मुनाफिक है, वो जब गुनाह करता है तो ऐसा होता है जैसे नाक पर मक्खी लोटी की उड़ान, खला असत बहुत बहुत खला खता, लेकिन मजाक की बात है। ऐसे तो जिसकी अजमत बैठ गई है गलत, उससे इंसान चलता है। हालांकि दोज़ख का पता 500 साल दूर दोज़ख होगी और चेहरा जलना शुरू होगा। 500 साल में तपिश कैसी होगी? कभी अपने मिजाज में हकीकत को लाने के लिए मिजाज के पास जाना चाहिए। मुझे एक शख्स का, हमारे बरखुरदार का, ऐसा मैं आपको स्टील मिल में ले जाऊंगा, बोले वहां की जो लोहा पिघलता है जिससे महल चलती है, ऐसा लोहा सुर्ख पिघलता, और वो जो आईने बनाए हैं स्पेशल, उसके बगैर नहीं देख सकता, आंख नहीं खोल सकता। अब इसको आदमी जान के फिर तस्वीर करके दोज़ख कैसे हो? उस आग में जब डाला जाएगा 70 साल के बाद तो जमीन पे पहुंचेगा। 70 साल तक आग में 70 मरतबा पोस्ट बदल दिया जाता, वो दोज़ख के जरिया, आग के जरिया। ये दुकानों से तो आग से पनाह आओ, मगर यकीन की बात है, असल बात यकीन की है। और उसी स्टेज में जाकर के हम इसको डाल दे सकते भेजता तो क्या कहता, जितना माल चाहिए ले लेगा वाला सब, इसमें अभी से बर्खास्त हो जाए, ये तो कोई हैसियत नहीं रखती। दोज़ख से अल्लाह ने क्यों डराया? ताकि तुम मेरी मार्फत आख्यात करोगे जब बात है, लेकिन जिस आग से तुम दुनिया में डरते थे, कम से कम थोड़ा सा हिसाब लगाकर तुम दोज़ख की आग कैसे की होगी। ऐसे तो कहा कि 4 चीजों को कमजोर न समझो, इसमें कहा गया जब आग लगे तो इसको कभी कम न समझो, एक ही मोहल्ले को जला कर रख दो। और बीमारी को कमजोर न समझो, ये खतरे पे पहुंचा देती है।
اور قرض کو کمزور نہ سمجھو، یہ کوڑے کی طرح بڑھ جاتا ہے اور اس میں موت آ جاتی ہے تو سیدھے منہ اللہ بات نہیں کرتا. شہیدوں کو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، قرض اللہ نے معاف کر کے بندے گا، قرض صحیح کو بھی معاف نہیں ہوتا. اور جنازے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نہیں پڑھائی وہ امت دوسروں کا کھا کے مر جاتا ہے، اس کی کیا شفاعت کریں گے؟ ایسے تو جنازے کی نماز بھی دعا ہے شفاعت کے لیے، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما. اس نے اپنی ذات کو حضور نے روک لیا صحابی کی کہ حضرت علی کرم اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. جس کی نماز حضور نے نہ پڑھائی ہو وہ دنیا کے مال لوٹ کر اور قرضے میں کھا کر اس کی شفاعت کیا ہوگی؟ مجھے آپ بتائیے. دنیا میں دلیل پیش کی کہ میں اس کے کام نہیں آؤں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاثر نہیں رکھتے کہ میں اپنی امت کے لیے ہوں. نہیں، معاف کرنا، میں اپنی امت کے لیے انصاف کے لیے ہوں، انصاف کے لیے ہوں. اگر تابعین کے ساتھ سارے انصاف نہیں کرتے تو تابعین کی سارے کی طرف رجوع نہیں ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں. نہیں، میرے سیدہ فاطمہ کے تھے، میں امام حسین کے تھے، وہ اس کی طرف تھے جس کی طرف اللہ تھے. اس صداقت تھی اور ان سب ہستیوں کی صداقت تھی. امام حسین کی صداقت تھی. یہ اولاد کے اعتراض سے نہیں تھے، یہ نبی کے اعتراض سے تھے. اور نبی یاد رکھے جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے. ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سنسار کر دیا، سنسار کے اپنے بیٹے کو دیوے سے مار دیا، سگے بیٹے کو، اور رعایت نہیں کی گئی. جب حقوق العباد کے اتنے کھاتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھا تھا تو آج پروپیگنڈا کیا جائے. اللہ ہمارے دلوں کو جو خوش کر دیا وہ تر کر دیا. اللہ ہمارے دلوں میں مسلمان کی محبت اللہ پیدا کرے. کہتے کہ تو کامل ایمان سے جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک مسلمان کامل نہیں ہو سکتا. جو اپنے لیے چاہتے ہیں اپنے مسلمان کے لیے رہتا ہے. ختم ہو گئی، اس وقت ہو ہی نہیں سکتا. کہتے مومن بننا ہے تو پڑوسی کے ساتھ اچھا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی اس اعمال کی طرف لے گئے جس سے کہ انسان ایک صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے. بس تو ہمارا حصہ کیا رہا؟ اس میں ہمارا حصہ کیا ہے کہ جس قوم کا جس زبان کو لیتا اس کی طرف ہے یا اللہ کی طرف ہے؟ اگر اللہ کی طرف ہے تو پھر کے لیے سر خواہ کی دعا ہو. یاد رکھتے اس بات. دنیا اللہ کی راہ میں نکلا ایک شخص ہے کہ میں دین کی محنت کرتا ہوں، تبلیغ والا، میرا یہ کام آپ علاج کر لیجیے. میں نے تاثر نہیں رکھتا. میں نے کہا یہ حرام ہے، تیرا یہ کہنا بھی غلط ہے، میں اس کو سمجھ کے علاج کروں غلط ہے. علاج کا جو محتاج ہے تو کافر علاج آئے گا کہ اس کا بھی علاج ہو جائے گا. کافر کا اس لیے علاج ہوگا کہ مسلمان جلوہ دکھائے گا کہ وہ اسلام کبھی نہیں قبول کرے گا تو اسلام کو عزت سے دیکھے گا. اور ہم نے دیکھا ہے مذہب کی خاکوں میں بھی تعصب ہو گئے کہ میں فلاں مدرسے کا میں خانقاہ کا آدمی ہوں، میں صاحب کا آدمی میرا کام کرتی ہے. یا اللہ اس کا مسئلہ اللہ نے سکھایا. تو میں اپنی ذات کو پوچھیں کہ ہماری مسلمانی کا معیار کیا ہے؟ ہماری مسلمانی کا معیار کیا ہے؟ تو اچھا ہوا فلاں کو ان کو اتنی مار دیا کہ صحابہ تم مارا، کوئی نہیں رہا، تم مر رہا. یہ نوٹ کرنا تو مر رہا، نوٹ کرنا تو مر رہا ہے، کوئی نہیں مر رہا. جی ہاں، کسی کو نقصان پہنچانا یہ اپنا نقصان، کسی کا برا کہنا یہ اپنا برا، یاد رکھنا. اور اللہ علیم میں ڈھیل دیتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شریف کی حدیث سے کہہ سکتا ہے، مسلم شریف کو فرماتے ہیں ظالم کو اللہ ڈھیل دیے جاتا ہے. فرمایا جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، اور اس کی پکڑ نہ تیرے چاول کی بیگوں سے وہ چھوٹے گا ظالم. تو یہ سمجھ کہ کوئی ظالم کے پیچھے تو یہاں ختم پہنچا. اور مولوی صاحب کو قرآن پڑھ کے رکھو اور مولوی صاحب کو کہتے اس کی بریانی دو. میں ظالم کی بیگیں قبول نہیں ہوا کرتی. اللہ لالچ میں آنے والا نہیں. جب تک اولیاء اللہ کی دیکھ سے پکائے اس میں بدعت ہو تو اس کو قبول نہیں کرتا.
حضرت اس کا نام دے کر اللہ اولیاء کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. واسطے اللہ کو اولیاء کو ہوئی اسے وقت بھی اچھی جو کرو نہ ہو. اگر یہ وقت اچھی ہو بدعت ہے تو اس کو دیکھ کو پھینک دیتے ہیں. اس ظالم کے پیچھے تو کتنا بس سے کیا ہوتا ہے. ایک اللہ کا انصاف اٹل ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا لا یهدی القوم الظالمین. اٹل انصاف. ان اللہ کان علیما حکیما لیدخلوا فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. سورہ جوہر کو اٹھا کر دیکھیے. بغیر ظالم سے اللہ کا اس کے ایمان میں جوش پیدا ہو جاتا. اللہ کے تعلق میں جوش پیدا ہوتا. حضور سخت ناراض ہوتے ہیں جب ناما جاتا ہے. حضور منہ بول لوگ ایسے ظالم لوگ جو میری امت کو یہ کر رہے ہیں. اور مسلمان کا دعویٰ کر دیکھ لیجیے. ہمارا خان کا مسئلہ ہم نے کسی قوم کا نام نہیں لیا, نہ کسی گروہ کا نام لیا. آپ دیکھتے ہیں میں کسی فرقے کو بھی نہیں چھیڑتا. سب سے ہمیں ہمدردی ہے. سب ہمارے بھائی. میں عام بات کرتا ہوں اسی کو پھیلا عام بات کرتا ہوں. ایک رخ سے کھینچ کے نہ جاؤ نہ تنازع بڑھ جائے گا. کیوں کرو ہم سب بھائی. کون ہے بھیا؟ پاکستان یاد نہیں ہے. پہلے ہم مسلمان. یاد رکھیے ملک کی تعصب بھی خطرناک اور یہ دنیا میں پیدا ہو گیا ہے کہ بندے میں تین فلاں فلاں. یہ بھی خطرناک ہے. یہاں یہ بھی خطرناک ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرما, مجھے بھی قبول فرما. جو کچھ کہا ہمیں ہر پرکار اپنی کوشش کرے. ہم آگ بجھانے کی کوشش کرے, آگ لگانے کی کوشش نہ کرے, ورنہ جہنم یقینی ہے. اس لیے کہ تعصب والا حضور کی امت سے خارج ہو. فلیس منی, ہم میں سے نہیں. خدا کوئی آپ کو پوچھے کہ آپ کون ہے تو مسلمان. تو کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی کام ہے تو میں بتاؤں. اس لیے کہ قوموں کو اللہ نے پہچاننے کے لیے قبائل بنائے. تم بتاؤ کہ بتاؤ ماشاء اللہ ہم مسلمان بھائی. بس اس کو کوئی آگے کھولے ہوئے کسی بات کہ کون سی پارٹی میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے, امتی جماعت ہے. ہم امت میں سے کیا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ مکی نظم صاحب کہ ہم نہ دیوبند کہنا ہم دیوبندی ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں. ہم تو مسلمان ہیں. حضور نہ دیوبندی تھے, نہ بریلوی تھے, نہ تو اہل حدیث تھے. کچھ نہیں تھے. حضور تو مسلمان تھے. قرآن نے خود نے کہا کہ تمہارا نام مسلمان رکھا گیا. ملت ابراہیمیہ میں قرآن میں مسلمان قرار دیا گیا, ہم کو مسلمان قرار دیا گیا. وہ تو گاؤں ہے, بریلوی کے گاؤں سے وہاں ایک مدرسہ تھا, فلاں مدرسہ. اور اس سے ایک نقطے کی یہ ہے بھڑکتی ہے باتیں. دل بنا رکھیے, دل بنا رکھیے. اور یہ اہل درد کو نصیب ہوتا ہے. اہل درد نقطے سے نہیں کرتے, تنقید نہیں کرتے. اہل درد ہمدرد بھی کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس حقائق تو آپ حقائق کو حکمت سے بیان کیجیے. یعنی جھوٹ کو توڑنا ہو تو سچائی کو بیان کیجیے. شرک کو توڑنا تو توحید کو بڑھائیے. نصیب سے اگر اس دور میں مسلمان کے لیے اگر نقطے کی کوئی نہیں ٹکرا پڑا, آپ توحید کو اتنا کھولے تو نصیب سمجھ جائے گا. اسلام کو اتنا کھولے کہ کفر مسلم نہیں ہوتا, کافر مسلمان نہیں ہوتا. کافر تو مطلق ہوتے. اسلام کو اتنا کھولیے کہ مسلم کا کفر ٹوٹ جائے, کافر بھی شرمندہ ہو جائے. جی ہاں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کہیے کہ قادیانی شرمندہ ہو جائے. یہ کوئی بات ہے کہ قادیانی کو مار دو, مجبور کر دی اتنی دلیل لائیے یہاں, اور سنے تو وہ مسلمان ہو جائے. اور ہوا ہے ایسا الحمدللہ. اور واللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی اتنی دلیلیں ہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, خدا پاک کی قسم, آپ کا ایک ایک بال آپ کی ختم نبوت کا دلیل ہے. پھر جہاد کا مسئلہ تو الگ بات ہے, جس میں علماء کل کا فتویٰ ہو, اس میں کوئی انکار نہیں. جی ہاں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو دلائل کے ساتھ توڑا, کہ جنگ کے ساتھ ہوا. جہاد پر آئی 12 سالہ مکہ زندگی میں جہاد نہیں آئی. کیا آئی؟ جان کھپانا آیا, جگ کے ساتھ گئی گئے. اس لیے کہ نبی جب گھل جاتا ہے اللہ کو رحماتی عام کر لیتے ہیں, اور جو باقی محروم ہوتے ہیں اس کے لیے جہاد کے آپ اس کے ساتھ جہاد کریں. کبھی جہاد چل کے نہیں کیا, بلکہ خود
खुद काफिर करके आए। नहीं तो मुसलमानों के साथ जो काफिर के साथ इस तरह से रवैया करने का आया है कि फिर मुसलमान के साथ अल्लाह हमको हिदायत दे कि मुसलमान का हक कितना बड़ा होगा। अल्लाह कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी के काम नहीं। कहते कि जो मुस्लिम जुड़ गए, क्यों नहीं जुड़े? जो मुस्लिम जुड़ गया कि मुसलमान नहीं रखते, हमारी चल जाएगी। किसी मोमिन के साथ तो जो मुस्लिम जुड़ गया, किसी औलिया अल्लाह को तो भारत करोड़ रुपये देकर फोड़े, ₹2.5 का वली को फोड़े। हालांकि वली का नुकसान क्या होता है? मैं आखिरी बात कर दूँ, अल्लाह अकबर। एक बात का तवाफ कर रहे थे और एक अल्लाह वाला भी तवाफ कर रहा था, तो लोग माशाअल्लाह बहुत इसकी इज्जत करते थे। आपने पूछा कौन है? कि फला मुल्क के बादशाह। जब तवाफ खत्म हुआ, मुसाफा किया उस बादशाह कि मेरे इलाके हमें खिदमत, तो क्या खिदमत करेगा? हमें बादशाह खजाने में सोना हीरा चांदी छोड़े, जो चाहो कदम में रख दो, छोड़ो तो मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगा। बताइए वो आदमी को कैसे फोड़ा जाए? मुझे आप बचा कर सिखाए तो जरिए कौन सी खुशी के लिए फोड़ा जाए और कौन से माल के लिए फोड़ा जाए, कौन से खेतों के लिए फोड़ा जाए। और यहाँ हमारी मुसलमानों का यह हाल, एक दूध का चार आई है इंडिया से, जैसे खाना बिरयानी इंडिया से, जो चाबी ना खड़ा एक लुकमे में ये है। और मुस्लिम कायनात है ना, कायनात की सारी शक्लें कदम में रख दो तो अपने मकसद से नहीं हटता। जिनका कमाल अब्दुल्ला ने आपको जब जबला ने पकड़ लिया 42 के दस से लेकर अमीर जर्रा रजी अल्लाह ताला तशरीफ फरमाते दुनिया के करीब, और उससे भी अलग हो गए। तो अब्दुल्रहमान ने आपको भेज लिया जबला ने 70,000 की फौज के साथ और कहा, अब्दुल्रहमान अगर तुम मेरे तरफ हो जाए तो मेरी साहबजादी दो और जाबियों तक इलाके का बादशाह बना दो। हर किन बादशाह को कहकर क्या कहा कि तेरी लड़की ये पता है हमारे आका नाम को क्या कुछ बोलेगी, मर्द हो तो वार कर, मर्द मोमिन हुकूमत की बादशाहों के लालचे में नहीं आया सकता। ये भी मुसलमान उनको कहना चाहिए तरबियत थी, कुर्बानी से अपने आप को बनाया था। हमने अपने आप को बनाया नहीं। अल्लाह यहाँ तो दूध का कोई प्याला हमको पिलाने ना चाहे, घर पे जाके और जो चाहिए ना वो अच्छा है, फिर मैं करके दिखाऊंगा। फिर कहना कोई जा लेना नहीं चाहिए, खाना खाते जाना है, ये बहुत अच्छा बिरयानी गिलास है। ठीक है, मैं सर न फोड़ दी कि तुम ये कहिए, अरे जालू उसी सलासन फरमाते कि फल कम किसी को फैसला कर, एक क्वेश्चन को फैसला ही नहीं कर फरमाते। इससे बढ़कर क्या झूठ बात है जो सुनी याद चला खुदा बात कहे तो ये बात है कि बात की न मानो हुजूर की मानो। हुजूर जो है मोतबर है, इस शख्स को फिर से बैठे ये बात की है मोतबर फारूक आजम से, लेकिन अब आप सिद्दीक ने फारूक आजम की बात न मानी कि अगर इस्लाम ने मुझे सलाम नहीं जवाब नहीं दिया। ये बोले चलो उसके साथ की ठीक है, फारूक आजम मोतबर थे, लेकिन समझ में आया तो हुजूर की हदीस फारूक आजम के